اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ آج آپ کو مراقبے کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کے لیے یکسوئی کا لفظ ہے کہ سب سے کٹ کے اپنے رخ کو اللہ کی طرف موڑ دیا جائے۔ اپنے دھیان کے جتنے بھی حصے ہیں ان تمام حصوں کا رخ اللہ رب العزت کی طرف کر کے اس کی قوتوں، اس کی رحمت کو طلب کیا جائے۔ تو مراقبے کا لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا۔ مراقبے کا مطلب تصوف کے اندر مطلب یہ ہے کہ سب سے کٹ کے اللہ کی رحمت کے انتظار میں یکسو ہو کے بیٹھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید۔ اللہ اکبر۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن فاتبع ملۃ ابراہیم حنیفا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ نہ ہم کسی کے نہ کوئی ہمارا، ہم سب اسی کے، وہی ہمارا۔ یہ احکامات بھی قرآن کریم کے اندر ہیں، اور جو مراقبے کرنے والے لوگ ہیں، یکسو کرنے والے لوگ ہیں، جن کے سینے کھل گئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان آیتوں کا کیا مطلب ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر مراقبے کے 3 اجزاء بیان کیے گئے ہیں۔ ان فی ذلک لذکری، اس کے اندر یاد دہانی موجود ہے، جو اسپرچول میموری ہے، جو روحانی یادداشت ہے، جو ہم کھو بیٹھے ہیں، جو روحانی تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ تھا وہ ہم بھول بیٹھے ہیں، جو اللہ کی محبت ہماری روح کو لطف دے رہی تھی، اس روح کی وہ حساسیت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہیں اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہیں، وہ ذکر، وہ یاد دہانی، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہم بھول چکے ہیں، اس کو ریکال کرنے کا، اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان فی ذلک لذکر، یقیناً اس کے اندر یاد دہانی موجود ہے، اس کے اندر ذکر موجود ہے، اس کے اندر عالم ارواح کے وعدے اور پیمانوں کی تمام کیسٹ موجود ہے۔ لمن کان لہ قلب، وہ بندہ چاہتا والا تو ایک قلب تو رکھتا ہو، ایک روحانیت والا قلب تو ہو، وہ قلب نہیں، وہ دل نہیں جس کو اللہ پتھر کہتا ہے۔ ایک چاہت طلب والا دل تو ہو، ایک اس چیز کے لیے بےتاب تو ہو کہ اس کا سینہ اللہ کھول دے، اس کو دل عطا فرما دے۔ ایسا طالب حق تو ہو، کسی تعصب کا شکار نہ ہو، کسی تنگ نظری کا شکار نہ ہو، بلکہ حق اور سچ کی متلاشی ہو۔ من کان لہ قلب، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایک دل ہو۔ دل تو سب کے پاس ہے، لیکن اس دل کو اللہ دل نہیں مانتا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ فقست قلوبہم، یہ دل سخت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے یہ پتھر ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ تو وہ دل رقیق القلب، اللہ کی تلاش کا متلاشی دل، حق کا تلاش والا دل، جہاں سے بھی ملے، جیسے بھی ملے، اس کو تلاش کرنے والا ہو۔ لمن کان لہ قلب او القی السمع، پھر ہمتاً گوش ہو جائے دل کی طرف، پھر اپنے تمام کے تمام جو حصے ہیں وہ دل کی طرف لگا دے۔ وہو شہید، اور حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھے، یہ نہ ہو کہ آنکھیں بند کر کے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ دل کی طرف تو توجہ دی ہوئی ہے، لیکن یہ خیال آ رہا ہے، یہ خیال کٹ آف ہو کے بیٹھ جائے، تو انشاءاللہ وہ تعلق، وہ میموری، وہ یادداشت بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اس کے اندر بھی مراقبے کا حکم ہے کہ اللہ کے اسم کا ذکر اس طرح کرو، اس محویت کے ساتھ کرو، اس محبت کے ساتھ کرو۔ تبتل الیہ تبتیلا، کہ سب سے کٹ کے اسی کی طرف رجوع ہو جائے، تمام دنیا کو فراموش، خود اپنے وجود کو فراموش کر دو، اس قدر محویت کا عالم ہو کہ اللہ ہی اللہ ہے اس کائنات کے اندر، اور آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو بنیادی طور پہ مراقبے کا مقصد یہ ہے کہ انسان غفلت سے دور ہو جائے، اس کی غفلت دور ہو جائے۔ یہ مراقبہ کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، ہم عالم ارواح کے اندر ایک گواہی دے کے آئے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ، اے حبیب ان کو یاد دلاؤ وقت جب تیرے رب نے اولاد آدم سے، ان کی پیٹھوں سے نسل در نسل ان کی نسلوں کو نکالا۔ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کے دلوں کے اوپر ایک گواہی ان کے دلوں کو ان کے سامنے کر کے
ان سے گواہی لی الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے رب تسلیم کرو، بلکہ نیگیٹو فکر، منفی نیگیٹو فکر ہے، منفی سوالیہ فکر ہے کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ گویا جواب دینے والے کو پوری کی پوری آزادی حاصل تھی، وہ ہاں بھی کہہ سکتا تھا، نہ بھی کہہ سکتا تھا۔ سب نے کہا قالوا بھلا شاہدنا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، پھر تمہیں واپس بلایا جائے گا، اور پھر تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم مختصر سی کتاب ہے، اشارے موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ ان کی طرف مخاطب ہوا اور فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت والے دن یہ نہ کہہ دینا کہ ہم غافل تھے۔ غفلت کسی چیز کی حقیقت کو نہیں کرتی، بلکہ غفلت دھیان کے بٹ جانے کو کہتے ہیں۔ تو یہ دل اللہ کے اس گواہی سے غافل ہے، اس غفلت کو دور کر کے اس دھیان کو حاصل کرنا کہ وہ گواہی ہمیں حاصل ہو جائے، وہ گواہی ہمیں یاد آ جائے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ اور بات یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف اللہ نے یہ بات یہاں ختم کر دی اور اس گواہی کو اللہ تعالیٰ نے اس غفلت کو ختم کر کے اس گواہی کو یاد کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں بتایا، نہ بھی نہ۔ ہم قرآن کے اندر جب غوطہ زن ہوں تو اسی سورۃ کے اندر اعراف کے اندر آخری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس گواہی کو یاد کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کرو اپنے دل کے اندر، تضرعا وخیفۃ، کیفیت یہ مطلوب ہے کہ جب ذکر کرنا شروع کرو تو گڑ گڑا کے، خوف کے ساتھ، عاجزی انکساری خوف کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، مانگتے ہوئے، دون الجہر من القول، واویلا کیے بغیر، بالغداۃ والآصال، صبح اور شام، اور کیوں کیا جائے، ولا تکن من الغافلین، تاکہ تمہاری غفلت دور ہو جائے، تم غافلین میں شمار نہ ہو۔ یہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، وہاں گواہی بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ تو اس گواہی کو یاد کرنے کے لیے، اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے صبح اور شام ذکر کرو، تہجد کے وقت ذکر کرو۔ یہ احکامات بھی قرآن کریم میں ہیں۔ تو مراقبے کا جو طریقہ ہے، دیکھیں صحابہ کرام جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں گھنٹوں سر جھکائے ایسے ساکت اور جامد بیٹھے رہتے تھے، گویا ان کے کندھوں کے اوپر کوئی قیمتی پرندہ بیٹھا ہے، اگر انہوں نے ذرا سی جنبش کی تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اس پاسچر کا نام، اس صورتحال کا نام، اس طرح بیٹھنے کا نام ہی مراقبہ ہے۔ آنکھیں بند نہیں کرتے تھے، حقیقت سامنے موجود تھی، کیونکہ محبوب سامنے جلوہ افروز ہوتا تھا۔ اسی طریقوں کو لے کے صوفیاء کرام ساکت و جامد آنکھیں بند کر کے تصور مدینے کا یا روضہ یا کعبہ پاک کا کر کے بیٹھتے ہیں کہ وہاں سے رحمت آ رہی ہے، اللہ کی رحمت جو عرش مولا سے رحمت للعالمین کے سینہ عطر سے ہوتی ہوئی ہمارے لطائف کے اوپر آ رہی ہے، اور ہمارے لطائف کا زنگ دھل رہا ہے، اور ہمارا سینہ ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے، مزکی ہو رہا ہے، تزکیہ ہو رہا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ان المعرفۃ فعل القلب، روحانی دانش کا کام ہے، قلب کا کام ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ دیکھیں یہ قلب اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے، اس کی طرف دھیان دینے کا نام مراقبہ ہے، اور اس کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔